علیہ وسلم اپنے صحاب کی تربیت کیسے فرماتے تھے؟ تربیت کے انداز کا ایک خوبصورت واقعہ۔ آپ ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ آپ کی مجلس میں ایک نوجوان داخل ہوا ہے، وہ اجنبی نوجوان تھا۔ وہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا تھا، اور سوال اتنا عجیب کہ کوئی اپنے باپ سے، بھائی سے، دوست سے بھی نہیں کر سکتا، جو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہتا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ اتنا عجیب سوال کہ صحابہ کرام بڑے غصے میں اور بڑے متعجب ہوئے کہ، اور مجلس میں بیٹھا ہر شخص بڑا عجیب اس نے فیل کیا کہ ایسا سوال یہ کیسے کر سکتا ہے۔ اور سب نے بیک زبان ہو کر اس کو روکا کہ ارے رک جاؤ رک جاؤ، کہ کائنات کے مالک کے ساتھ تم ایسا سوال کرنے جا رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے، شفقت سے، پیار سے، تحمل کے ساتھ اس کی یہ بات سنی، اور بالکل اس کو اپنے قریب کیا۔ وہ آپ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھا، اس کو نہ ڈانٹا، نہ تانا دیا، نہ کوئی اسے اس قسم کے الفاظ بولے کہ ارے پاگل، تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ سوال کیسا کرنا چاہیے، اور تم نے کس طرح کا سوال کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سامنے بٹھا کر اس سے مخاطب ہوئے، اس سے چند سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا اس طرح کی حرکت کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرے تو تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں کبھی ایسا پسند نہیں کروں گا۔ تو آپ نے کہا کہ پھر کوئی بھی اپنی ماؤں کے ساتھ اس طرح کی حرکت کو پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے تو تم پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہرگز نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ پھر کوئی بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح کی حرکت کو پسند نہیں کرتا۔ آپ نے پھر پوچھا کہ کیا تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی اس قسم کی حرکت کرے تو تم اس کو پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میں ہرگز اس کو پسند نہیں کروں گا۔ آپ نے بڑے تحمل سے، بڑے نرم لہجے کے ساتھ، بڑی شفقت بھرے انداز سے اس سے یہ سوالات کا اور اس کی تربیت کا، اس کو سمجھانے کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا تمہاری پھوپھی کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں ہرگز بھی اس چیز کو پسند نہیں کروں گا۔ آپ نے کہا کوئی بھی اپنی پھوپھی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کو پسند نہیں کرے گا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی اس قسم کی حرکت کرے تو تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں ہرگز نہیں یا رسول اللہ میں نہیں پسند کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ پھر آپ نے اس ساری بات کا خلاصہ بیان کیا کہ جس چیز کو اللہ ناپسند کرتا ہے تم بھی اس کو ناپسند کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بڑا اپنے بندوں پر مہربان ہے، اور ہمیشہ اپنے بندوں کو ہلاکت سے، تباہی سے بچانا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ تو اس نوجوان کو یہ احساس ہو گیا کہ جو بات میں نے کی ہے وہ بڑی غلط ہے، اور اس کو یہ احساس ہوا، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ میرے دل کو صاف کر دے اور میرے کردار کو پاک کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے دل کو صاف کر دے، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔